الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ صفحہ نمبر ہے 71 اور آیت نمبر ہے 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا، لیست النصارى، نہیں ہے عیسائی، علی شیء، کسی چیز پر، کسی دین پر۔ وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، نصارہ نے کہا، لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی دین پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، قال، کہا، الذین، ان لوگوں نے بھی، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، ان جیسی بات کہی۔ فاللہ، پس اللہ، یحکم بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں کے بارے میں، ان باتوں کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ اصل میں یہ جو اہل کتاب تھے نا، اہل کتاب خود پرستی میں، ضد میں اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ اپنے علاوہ کسی اور کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، اپنے علاوہ سب کو غلط سمجھتے تھے۔ تو لا یعلمون وہم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون، تو یہودی کہتے تھے عیسائی کچھ نہیں ہے، عیسائی کہتے تھے یہودی کچھ نہیں ہے۔ ایک تیسری قوم بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہودیوں کے پاس تو چلو کتاب تھی، تورات، عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، لیکن ایک ایسی قوم تھی جن کے پاس آسمانی کتاب بھی نہیں تھی، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ وہ تھے مشرکین مکہ۔ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم صحیح ہیں، ہمارے علاوہ سارے غلط ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو مخاطب کیا ہے کہ ہر ایک ان میں سمجھتا ہے میں صحیح ہوں، دوسرا غلط ہے، میں صحیح ہوں، دوسرا غلط ہے۔ اور پھر ان میں الگ الگ فرقے بھی تھے، یہودیوں کے بہت سارے فرقے تھے، کوئی 71-72 یہودیوں کے فرقے تھے، عیسائیوں کے بھی اتنے فرقے تھے۔ تو ان میں سے جتنے فرقے تھے، ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا تھا اور باقیوں کو غلط سمجھتا تھا۔ آج امت محمدیہ کا حال بھی یہ ہے، امت محمدیہ میں تقریباً بہت سارے فرقے آ گئے اب تو ان تمام فرقوں میں ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، باقی سارے غلط ہیں، میں صحیح ہوں۔ تو صحیح کون ہے؟ پیچھے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، صحیح وہ ہوگا جس کے پاس دلیل ہوگی۔ جو اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ چلنے والا ہے وہ صحیح ہے، جو اللہ کی بات مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے، وہ صحیح ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ فرمایا دو چیزیں ہے ہی، دو چیزیں، تیسری چیز ہی کوئی نہیں۔ فرمایا ایک کتاب اللہ، ایک سنت ہے، جو ان کو پکڑ لے گا وہ سیدھے راستے پر ہے، جو ان میں سے ایک کو چھوڑ دے گا، جو ان کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے گا وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ تو سیدھے راستہ صرف اور صرف قرآن کا راستہ ہے اور حدیث کا راستہ ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں ہے وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا۔ یہود ویسے لفظی طور پر یہودی کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، یہود ہادہ یہودو سے ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا۔ انا ہدنا الیک، یہودیوں نے کہا تھا اے اللہ ہم رجوع کرتے ہیں تیری طرف، تو یہ اسی سے ہے یہود۔ وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا لیست النصارى، نہیں ہے نصارہ۔ نصارہ مددگار کو کہتے ہیں۔ تو اصل میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنے جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا نحن من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو اس وقت عیسائیوں نے کہا تھا، حواریوں نے کہا تھا ہم مدد کریں گے، تو انہی سے ان کا نام نصارہ پڑ گیا۔ تو نصارہ کہتے ہیں عیسائیوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو۔ تو یہودی کہتے تھے لیست النصارى، عیسائی کچھ نہیں ہے، علی شیء، وہ کسی دین پر نہیں ہے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو گمراہ سمجھتے تھے، بلکہ یہودیوں کے بڑے خطرناک عقائد تھے عیسائیوں کے بارے میں۔ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ولد الزنا کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بدکار کی اولاد ہے نعوذ باللہ۔ اور پھر جو خاندان تھا آل عمران کا، آل عمران پر یہودی بہت زیادہ بہتان لگاتے تھے، حالانکہ عیسائیوں کے ہاں بلکہ مسلمانوں کے ہاں بھی آل عمران ایک معزز خاندان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ان کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، پورے جہان والوں میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران کو چن لیا ہے۔ تو آل عمران ایک معزز خاندان تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان تھا۔ آل عمران پر ایک سورت بھی آئی ہے، سورہ آل عمران بھی ہے، لیکن یہودی کہتے تھے نعوذ باللہ آل عمران پر بہت برا بہتان لگاتے تھے، یہ گندے لوگ ہیں نعوذ باللہ۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بڑے بہتان تھے، تو ان کو نعوذ باللہ بدکار کہتے تھے، حالانکہ مریم علیہ السلام کے نام پر تو سورت آئی ہے، اللہ نے ان کی برات تو قرآن میں نازل کی ہے اور ان کے تذکرے قرآن میں، ان کی گواہیاں قرآن میں ہیں، لیکن وہ نعوذ باللہ مریم علیہ السلام کو بھی بدکار عورت کہتے تھے۔ یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ یہودی عیسائیوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے نعوذ باللہ یہ تو گندے لوگ ہیں، تو نعوذ باللہ ان کا باپ، ان کا پیغمبر جو ہے وہ نعوذ باللہ گندا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے جملے بولتے تھے۔ تو اس لیے وہ کہتے تھے لیست النصارى علی شیء، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، یہ تو برے لوگ ہیں نعوذ باللہ۔ تو یہودی یہ کچھ جملہ بولتے تھے۔ وقالت النصارى، آگے سے جو عیسائی تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے چونکہ اصل دین پر ہم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، انجیل ہماری کتاب ہے، ہم دین پر ہیں، جس نے ہمیں نہیں ماننا وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بے دین ہے۔ تو اسی بنیاد پر پھر عیسائی یہودیوں کو بے دین سمجھتے تھے، تو دونوں ایک دوسرے کو بے دین سمجھتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، ان کے پاس کتاب تھی، یہ کتاب پڑھتے تھے۔ یہ الکتاب اس میں جنس ہے، یعنی ہر ایک اپنی اپنی کتاب پڑھتا تھا۔ یہودی تورات پڑھتے تھے اور عیسائی انجیل پڑھتے تھے، فرمایا ان کے پاس تو کتاب تھی۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، قَالَ کہا الَّذِينَ، ان لوگوں نے، لا يَعْلَمُونَ، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا۔ ان سے مراد مشرکین مکہ، مشرکین مکہ کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی۔ یہودیوں کے پاس تھی تورات، عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، مشرکین مکہ کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن دنیاوی علوم کے وہ ماہر تھے، شعر و شاعری میں وہ ماہر تھے۔ اسی طرح جو مشرکین مکہ تھے ان کو ان کا یہ بھی فضیلت تھی، ان کا لوگ احترام کرتے تھے کہ وہ بیت اللہ کے رکھوالی تھے، یہ ان کا ایک اعزاز تھا۔ وہ حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کا جو خاندان تھا ہاشمی، ان کا نام اس لیے ہاشمی پڑا تھا کہ یہ حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو اس بنا پر مشرکین مکہ سمجھتے تھے چونکہ اللہ کا گھر ہمارے پاس ہے، ہم پوری دنیا میں سب سے بہتر ہیں، ہمارے علاوہ لوگ کیا ہیں، کون ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سب کو اجمی کہتے ہیں، اجمی کہتے ہیں گنگے بہرے کو، تو وہ کہتے تھے اصل میں ہم ہیں، باقی سارے اجمی ہیں، تو ہمارا دین سب سے بہتر ہے، ہم کسی اور کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ قریش ہے ان کے اندر بھی فضیلت بیان کی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ سال میں صرف ایک دفعہ تجارت کرتے تھے۔ یہ جو حرمت والے مہینے آتے تھے نا، 3 لگاتار، یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ہوتے تھے۔ ان 3 مہینوں میں پوری دنیا جو ہے وہ نا تجارت کر لیتی تھی، کیونکہ ان 3 مہینوں میں لوٹ مار نہیں ہوتی تھی۔ لیکن مشرکین مکہ سردیوں میں بھی کر لیتے تھے، گرمیوں میں بھی کر لیتے تھے، ان کے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا پوری دنیا میں۔ کیوں؟ لوگ سمجھتے تھے یہ بیت اللہ کے رکھوالی ہیں۔ تو لإیلاف قریش، یہ پوری صورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایک سفر تم سردیوں میں کرتے ہو، ایک گرمیوں میں کرتے ہو، تو اس بیت اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری عزت بنی ہے، تو اس وجہ سے یہ خود کو بہتر سمجھتے تھے۔ تو بہرحال جو مشرکین مکہ تھے ان کا تو نبی علیہ السلام پھر جب آئے نا تو وہ کہنے لگے لو جی یہ کیا ہو گیا، یہ تو اور ہی دین لے آیا۔ مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کو صابی کہتے تھے، صابی اصل میں کہتے تھے بے دین کو، جس نے اپنے دین سے جو ہٹ گیا ہو، تو وہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو صابی کہتے تھے، صحابہ کرام کو صابی کہتے تھے کہ یہ ہمارے دین سے جو ہیں وہ ہٹ گئے ہیں، اصل میں ہم ہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تینوں گروہ
یہودی بھی، عیسائی بھی اور مشرکین مکہ، یہ تینوں گروہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے، اعلیٰ سمجھتے تھے اور باقیوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان تینوں کے ساتھ ہی واسطہ پڑا۔ دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی 13 سالہ زندگی مکہ کے اندر گزری ہے، یعنی 13 سال مشرکین مکہ نے آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی، پھر آپ مدینہ میں چلے گئے، 10 سال تک یہودی آپ کے راستے کی رکاوٹ بنے رہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی ایسی جماعت تیار کی جنہوں نے تقریباً 100 سال میں آدھی دنیا فتح کر لی تھی۔ یہ اس میں ہمارے لیے بڑا اہم سبق ہے۔ جنہوں نے کامیاب ہونا ہوتا ہے نا تو وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ تو محنت کرتے ہیں، وہ تو کام کرتے ہیں۔ ہاں جنہوں نے کام نہیں نہ کرنا ہوتا وہ یہ کہتے ہیں پچھلی حکومت نے یہ کیا تھا اور ہمارے سامنے یہ رکاوٹیں ہیں، ان کے لیے یہ بہانے ہوتے ہیں جنہوں نے کرنا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جنہوں نے کرنا ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کتنی رکاوٹیں تھیں، مدینہ میں بھی تھی، مکہ میں بھی تھی، لیکن آپ نے کام کیا۔ جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے ایسے کیا اور میں کیا کروں، یا میرے سامنے یہ رکاوٹیں ہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سے ہمارے لیے بڑا اہم سبق ہے۔ جنہوں نے کامیاب ہونا ہوتا ہے وہ محنت کرتے ہیں، وہ لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہیں دیتے، وہ رکاوٹوں پہ دھیان نہیں دیتے، وہ اپنی محنت کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاللہ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے، فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے۔ تو فیصلہ اللہ نے کر دیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس آیت کے جملے سے یہودی بھی نکل گئے، عیسائی بھی نکل گئے، باقی رہے مسلمان، اسلام کو ماننے والے۔ اب جو اسلام کو ماننے والے ہیں ان میں بڑے گروہ ہیں، بے شمار ہیں، اب تو گنتی میں بھی نہیں آتے، اتنی جماعتیں بن چکی ہیں، اتنے گروہ بن چکے ہیں۔ تو ہر ایک اپنے آپ کو سچا کہتا ہے۔ اب سچا تو وہ ہے جس کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے۔ اب ہر سمجھتا ہے کہ میرے پاس قرآن بھی ہے، میرے پاس حدیث بھی ہے۔ ہر فرقہ، ہر جماعت اپنے آپ کو سچا کہتی ہے اور دوسرے کو جو ہے وہ غلط کہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تمہارے درمیان فیصلہ میں کل قیامت کے دن کروں گا۔ کل قیامت کے دن سارے فیصلے ہو جانے، کون کامیاب کون ناکام، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا۔ تو کامیاب کون ہوگا؟ جو قرآن کی بات مانتا ہے۔ فرقہ ناجیہ جو ہے نا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میری امت کے 73 گروہ ہوں گے، اور پھر ایک حدیث میں آیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں ایک گروہ وہ ہمیشہ حق پر رہے گا، مخالفین آئیں گے لیکن وہ حق پر قائم رہے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، قیامت تک وہ حق پر قائم رہے گا۔ اب اس گروہ سے مراد کون؟ اب ہر جماعت، ہر فرقہ کہتا ہے ہم وہ گروہ ہیں، ہم وہ گروہ ہیں، باقی نہیں ہیں، ہم کامیاب۔ دیکھیے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کو نہیں کہنا فلاں جماعت والے کامیاب ہیں اور جنت میں چلے جائیں۔ کسی جماعت کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہنا فلاں جماعت والے کامیاب ہیں جنت میں چلے جائیں۔ اللہ نے دیکھنا ہے قرآن پہ کون تھا، حدیث پہ کون تھا۔ اب جو بندہ اس کا جس مرضی جماعت سے تعلق ہے، اگر وہ قرآن کی بات مانتا ہے، حدیث کی بات مانتا ہے، وہ فرقہ ناجیہ ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جو کامیاب گروہ ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ شمار کر لے گا اس کا۔ اب جو بھی ہے اس کا جس جماعت سے بھی تعلق ہے۔ اور ویسے بھی محترم بھائیو یہ بڑی اہم بات ہے، ہم یہ فرقہ صرف مساجد کے اندر یا دینی معاملات میں کرتے ہیں، مسجد ہو یہ وہابیوں کی ہے، یہ سنیوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، ہم نے اس مسجد میں نہیں جانا، وہاں پہ نماز نہیں پڑھنی۔ یا پھر اگر کوئی غمی ہو، خوشی ہو، شادی کا موقع ہو، جنازے کا موقع ہے، وہابیوں سے جنازہ پڑھانا ہے، سنیوں سے پڑھانا ہے، بریلویوں سے، دیوبندیوں سے، یہ سارا فرقہ ہم دین کے معاملے میں کھیل لیتے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں ہم بڑے سیانے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے کاروبار میں کہا ہو کہ یہ دیوبندی ہے میں نے اس کو سامان نہیں بیچنا، یہ سنی ہے میں نے سامان نہیں بیچنا، وہاں پہ ہم سنیوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بناتے ہیں، دیوبندیوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنا لیتے ہیں، وہابیوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنا لیتے ہیں، شیعوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بناتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہمارے کاروبار کا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہاں پہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جون سا بھی ہے ہم نے اپنا کام کرنا ہے بس، لیکن دین کے معاملے میں ہم رکاوٹیں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح دنیاوی معاملات میں، کاروباری معاملات میں ہم یہ فرقہ نہیں کھیلتے، جو بھی آتا ہے اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، اسی طرح دینی معاملات میں بھی جو بھی ہے جس جماعت سے بھی اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا فعل غلط ہے تو وہ اس کا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں پوچھنا کہ فلاں غلط تھا، ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور پوچھ لینا کہ نصیحت کی تھی نہیں کی تھی، ہمارا کام ہے نصیحت کر دینا۔ اگر کوئی بات مانتا ہے نہیں مانتا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ تعلقات سارے ختم کر دیں، ہم نے اس مسجد میں جانا ہی نہیں ہے، وہ فلاں کی ہے، وہ فلاں جماعت کی ہے، وہ فلاں جماعت کی ہے۔ تو یہ فرقہ ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے۔ دنیا دیکھیں، یہ بار بار ہم پڑھ رہے ہیں قرآن میں، یہود اور عیسائی کتنے بڑے دشمن تھے۔ قرآن کہہ رہا وہ ایک دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے،
لیکن آج کے دور میں دونوں اکٹھے ہو گئے مسلمانوں کے خلاف۔ لیکن یہ ہماری مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمان اکٹھے نہیں ہو رہے۔ ہمارا دین تو اسلام تھا، اس لیے ہمیں جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں فرقہ واریت کی اتنی پرواہ نہیں کرتے، دینی معاملات میں بھی ہمیں فرقہ واریت کی اتنی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہر بندے کا کام ہے قرآن کی بات مان لے، حدیث کی بات مان لے، قرآن کی بات کی نصیحت کر دے، حدیث کی بات کی نصیحت کر دے۔ کسی نے ماننا ہے یا نہیں ماننا یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ انما علیک البلاغ، ہماری ذمہ داری ہے پہنچا دینا، وعلینا الحساب، حساب لینا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام حساب لینا نہیں ہے۔ اصل میں اللہ کا کام ہم خود کرتے ہیں، ہم خود حساب لینے شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو حساب لینا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام بات کو پہنچا دینا ہے۔ تو فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ کل قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کون حق پہ ہے کون غلط ہے، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں اختلاف ہے، اختلافات سارے فیصلے اللہ تعالیٰ وہاں پہ کر دے گا، جھگڑے اللہ تعالیٰ وہاں پہ ختم کر دے گا۔ یہاں پہ ہماری ذمہ داری ہے